ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوئے. آپ نے ہمیں بلیغ نصیحت کی, ایک عظیم اور بہترین نصیحت کی, ایسی نصیحت کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور لوگوں کے دل دہل گئے. تو ایسے بیان, ایسی کیفیت والی چیز, تقریر اور ایسی کتابیں, ایسے بیانات اور دروس میں شامل ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے, آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, خشیت پیدا ہوتی ہے. اور عام طور سے آدمی جب انسان کے اندر خوف اور خشیت ہو تو یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے احکام پر بھی لگائے, یعنی اللہ کے طاعت پر بھی مجبور کرے. خشیت الہی اور یہی خوف الہی یا خشیت الہی انسان کو برائی سے بھی روکے. جب انسان کے اندر خوف نکل جائے, خشیت نکل جائے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے, برائی کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے اور کرتے کرتے برائی پر چلی ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے احکام کو بھی چھوڑتا ہے, اللہ کے احکام کو بھی بلاتا ہے. تو جو رب سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے مسلمان سے محبتیں کرتا ہے, اتنا فساد سے بچتا ہے, صرف رحمان سے خوف کھاتا ہے, شرکشی سے بچتا ہے, اپنے اندر تکبر, عناد اور گھمنڈ نہیں پیدا کرتا, کسی کی غیبت نہیں کرتا, ادنا سی برائی کرنے سے وہ ڈرتا ہے اور جب برائی کر لیتا ہے تو رب کا خوف محسوس کرتا ہے. تو میں نے بتایا خوف نام ہے دل کی بے چینی کا, دل کے بیقرار ہو جانے کا. جب آدمی برائی کرتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا. جب آدمی رب کے حکام کو چھوڑ دیتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے رب کے حکم کو چھوڑ دیا. جب آدمی عمل کر لیتا ہے پھر بھی اس کا دل بے چین ہوتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی ہے, دل کی اس بے چینی کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کا خوف اسی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے, بار الہ دنیا کے خوف ہمارے دل سے ظاہر کر دے, بھوکمری کے خوف کو دور کر دے, بیماری کے خوف کو دور کر دے, تباہی کے خوف کو دور کر دے, زلزلے کے خوف کو دور کر دے, اور جو ہے فقر و فاقہ اور جو ہے ٹینشن اور جو ہے دنیا کے مسائل و مشکلات کے خوف اور خطرے کو ہمارے دل سے نکال دے. ہمارے دل میں اگر ڈر دے, اپنا ڈر دے, اپنی خشیت ہمارے دل میں پیدا کر دے, بار الہ ہمارے دل کو نرم کر دے. اللہ ہم گناہ کرتے کرتے جلی ہو گئے, اللہ ہمارے دلوں کے اندر دلوں کی زنگ کو صاف کر دے. بار الہ اپنے سے ڈرنے والا بنا, متقی, پرہیزگار, ایماندار اور خدا عاشقی کرنے والا مسلمان بنا کہ ہمیں دیکھے کہ ایک کافر بھی کہے کہ یہ مسلمان ہے. آج ہمیں دیکھ کر یہود و نصارہ شرما رہے ہیں کیسے مسلمان ہیں, پہلے کیسے تھے, وعدہ کرنے والے, رب سے ڈرنے والے اور اپنا انصاف کرنے والے, آج کیسے ہو گئے جھوٹ بولنے والے اور زنا کرنے والے, نڈر ہو گئے, اتنا فساد کرنے والے, چوری کرنے والے, قتل و غارت گیری کرنے والے, بندوں پر جو ہے ظلم و زیادتی کرنے والے, آج کیسے مسلمان ہو گئے. بار الہ ہمیں تمام خسیس اور رذیل حرکتوں سے بچا دے. بار الہ ہمارے اندر سے یہ جو برے صفات ہیں اس کا ازالہ کر دے, ہمارے اندر مومن کو جو صفات ہیں اسے پیدا کر دے, اپنا ڈر پیدا کر دے, ذکر الہی والا قلب بنا دے, اور ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا, قرآن پر عمل کرنے والا, ہمیں لوگوں کے درمیان محبتوں کو لٹانے والا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہمارے اندر اچھی صفات پیدا کر دے جب تک دنیا میں رہیں, ایمان پر رہیں. جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو ضرور آپ سوال اس موضوع کے تعلق سے یا دین اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں.